سبق دفعہ کا اسے پڑھانا ضروری تھا، سبق دفعہ کا اسے پڑھانا ضروری تھا، ارے علاج کیا ہے اسے بتانا ضروری تھا۔ وہ میری ماں سے الجھتی تھی، اس لیے مجھ کو طلاق دے کے اسے بھگانا ضروری تھا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور حاضرین مجلس اور ہماری ماں اور بہن، مجھے جس موضوع کے تحت بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور ہمارے نوجوان بھائی اس میں بہت زیادہ ہی ملوث ہو رہے ہیں۔ بس کچھ بات ہوتی ہے، کچھ سوچتے نہیں، کچھ غور و فکر نہیں کرتے، جذبات میں آ جاتے ہیں اور اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کو نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے تو افسوس کرتے ہیں، مگر اب وہ وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، جو برائی ہے جو ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ ہے طلاق کا معاملہ۔ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے جو بات بیان کی کہ ابھی تقریباً مارچ میں آپ کے ہاں دارالقضا قائم ہوا 7 مارچ کو، اس کے بعد سے اس قدر طلاق کے معاملات یہاں آئے ہیں کہ اس کا شمار کرنا ممکن نہیں، اور بہت کم ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ایک طلاق کی بات ہوتی ہوگی، ورنہ اکثر معاملات ایسے ہیں کہ بس کچھ بات ہوئی، بیوی سے انبن ہوا، کوئی بات اپنی بیوی سے کرنے کو کہا کہ بھائی فلاں کام کر لو، اور بیوی نہیں کرتی ہے، بس اتنی بات ہوتی کہ طلاق دے دیا۔ ابھی محرم کا واقعہ ہے، 10 محرم کو اسی آس پاس کا معاملہ ہے کہ شوہر گھر میں مرغ لا کر دیتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ بھائی گوشت بنا لو، تو بیوی حمل سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مدت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا مہک عورتوں کو محسوس ہوتا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی آپ گوشت بنا دیجئے، میں سالن بنا لوں گی۔ بس اتنی بات تھی کہ شوہر کہتا ہے کہ تو گوشت نہیں بنائے گی، تو عورت کہتی میں نہیں بناؤں گی۔ بس اتنی بات پر شوہر کہتا ہے کہ جو تم کو تینوں طلاق۔ اسی طریقے سے دھڑیا کا معاملہ ہے کہ بیوی وارڈ ممبر ہے اور تمام وارڈ نے ان کو اپنا لیڈر بنایا ہے، تو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کا سگنیچر کی ضرورت پڑتی، تو اس کا شوہر بازار گیا ہوا تھا، بیوی گھر میں ہے، تمام ممبران اس کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس پر سائن کر دو آپ۔ بس اتنی بات تھی، اس نے سائن کر دیا۔ جب شوہر گھر میں آتا ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ ہماری بیوی نے اس کاغذ پر دستخط کر دیا ہے، تو کہتی ہے، اس کے شوہر اس عورت سے بولتا ہے کہ تم نے کیوں دستخط کیا میری اجازت کے بغیر؟ بس اتنی بات تھی، اس کو تینوں طلاق دے دیا۔ اس طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو اپنے یہاں دارالقضا میں معاملہ آیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو نحوست ہمارے درمیان پھیل رہی ہے، جس کے اثرات ٹھیک نہیں،
دل بھی صاف نہیں ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت ٹھوس قدم اٹھا لیے ہیں، تو ایسے سلسلے میں ہمیں غور فکر کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں جو طلاق کو مباح کیا ہے کن حالات میں مباح کیا ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس حالات میں ہمیں طلاق دینی چاہیے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو نکاح ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تا حیات باقی رکھا جائے، اور شریعت میں آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو کہیں بھی طلاق دینے والوں کی ہمت کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ تو حاضرین گرامی، جب بھی اور یہ طلاق جو معاملہ آتا ہے ہمارے درمیان، اس کی زیادہ تر وجہ جھگڑا ہے، تو ایسے حالات میں کیا ہمیں کرنی چاہیے؟ تو جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں دیکھیں گے تو وہاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، تین احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد والے آیت میں دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں ایک بات کی طرف رہنمائی کہی گئی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں رہنمائی کہی گئی ہے وہ یہ کہ جب بیوی کی طرف سے، جب بیوی ہماری نافرمانی کرنے لگے، ہماری بات نہ مانے، جب ہم کوئی بات کہیں اور ہماری بات کو سن کر ویسے ہی کر دے اور ہماری نافرمانی کرتے پھرے، تو شریعت جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ایسی صورت میں وہ یہ کہ پہلے ہم اس کو سمجھائیں، اچھا طریقے سے اس کو سمجھائے، اور سمجھانا بھی ہے ایسے نہیں کہ تمام لوگوں کو جمع کر لیا، 10 لوگوں کو جمع کر لیا، ایسی حالت میں سمجھانا، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھایا۔ پھر آپ نے سمجھایا، سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو پھر دوسرا اسٹیپ جو ہے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے وہ یہ کہ اپنا بستر آپ اس سے الگ کر لیں، اس کے پاس سونا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جب ان کے پاس سونا چھوڑیں گے تو ہم بیوی کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے شوہر کی نافرمانی کی ہے، ہمیں یہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے، اور پھر وہ آپ کی بات اور آپ کی مطیع ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے لگ جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ، لیکن آپ نے دونوں طریقہ پہ اختیار کر لیا اور اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں، تو پھر شریعت نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے وہ تیسرا راستہ وہ یہ کہ ہم ہلکی سی مار لیں، اور مارنا بھی ایسا نہیں کہ اس کے بدن پر نشانات پڑ جائیں، اور نازک مقامات پر بھی نہیں مارنا ہے، بلکہ ہلکی مار مارنا ہے۔ اور ہلکی مار کیا ہے کہ دستی ہے، مسواک ہے، اس سے ہلکی مار مار لیں جس سے کام بھی بن جائے اور اس کے بدن پر چوٹ کے نشانات بھی نہ پڑے۔ تو جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر احساس ہو جائے وہ آپ کی بات ماننے لگے، لیکن آپ نے تینوں طریقہ پہ اختیار کر لیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جو چوتھا طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ کہ لڑکا اپنے خاندان کی طرف سے بھی کسی کو منتخب کر لے، حکم بنا لے، اور اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے بھی کسی اس کے گارجین کو حکم بنا لے، اور وہ دونوں حکم ملیں گے۔ جب ان دونوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ رشتہ کسی طریقے سے آگے بڑھے تو پھر ان دونوں شوہر بیوی کو جمع کر کے ان کو سمجھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سمجھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے اور وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ لیکن آپ نے چاروں طریقہ اپنا لیے لیکن بیوی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیوی کو اپنے سے الگ ہی کر دیں گے، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس رہے گی ہم اللہ کے احکامات بھی ہم سے پامال ہوتا رہے گا۔ تو ایسی صورت میں جو شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ ہم ان کو ایک طلاق دیں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھا ہے کہ طلاق 2 ہے، 2 طلاق
طلاق مطلب یعنی رجعت کا جو اختیار ہے شریعت نے ہمیں دیا ہے وہ 2 ہی تک محدود ہے. تو جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بیوی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور وہ ہماری نافرمانی کرتی ہی چلی جا رہی ہے تو ہمیں ان کو 1 طلاق دینی ہے. اور طلاق بھی کب؟ ایسی طور میں کہ جب ہم اس کے ساتھ ملے نہیں ہوں، ایسی صورت میں ہم ان کو طلاق دینی ہے. اور پھر طلاق دے کر ایسے نہیں کسی کے پاس چلے جائیں بلکہ آپ الگ رہیں اور بیوی بھی الگ رہے. تو پھر جب عدت گزر جائے گی تو آپ کا اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ دونوں آزاد ہیں. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم پر یہ کب تک ہم اس کو جھیلتے رہیں، ہم اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، تو پھر دوسرے طور میں دوسرا طلاق دیں. اور پھر جب عدت اس کی گزر جائے گی تو رشتہ ختم ہو جائے گا، بیوی بھی آزاد اور شوہر بھی آزاد. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی ہم جب 2 طلاق دیں گے تو بھائی یہ تو لوٹانے کا چانس ہے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، تو پھر اس کو 3 طلاق اگر کوئی دے دیتا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے تو یہ حرام ہے. ایک ساتھ کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو حرام ہے. اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق تو پڑ جائے گی لیکن یہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک ساتھ 2 طلاق بھی دیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو طلاق دینی ہے وہ آخری مرحلے میں جب ہمیں رشتہ چلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہمیں طلاق دینی ہے تو ہمیں صرف 1 طلاق دینی ہے. یہ نہیں کہ جذبات میں آئے کوئی بات ہوئی 3 طلاق دے دیا. ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر لوگوں کے پاس موبائل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو میڈیا پر کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق کس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے اور ہماری ماں بہنوں کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ لوگ ڈبیٹ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی اسلام عورت کا کیا مقام ہے. حالانکہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلام سے قبل عورتوں کا کیا مقام تھا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عورتوں کا کیا مقام ہے اس کی ایک الگ تاریخ ہے، وہ وقت نہیں ہے. تو یہ ڈبیٹ جب کیا جاتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں تو عورتوں کا مقام ایسا ہے جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں اور یہ ٹیشو پیپر رہتا ہے بس ویسا ہی ہے، بس اس کو استعمال کیا اور کچرا میں پھینک دیا، بس ایسا ہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتوں کا مقام بتایا، اس کی تفصیل کا وقت ابھی نہیں. حاضرین گرامی، جو مجھے اب کہنا ہے کہ جو ہمارے سماج میں یہ جو برائی پھیل پڑی ہے اسے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھا لیا اور وہ یہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی اگر تھانے میں چلی جاتی ہے اور FIR کروا دیتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو 3 سال کے لیے قید ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت نے اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ کہ طلاق نہیں پڑے گی. حالانکہ آپ کان کھول کر سن لیجئے اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا ہے تو طلاق شرعاً طلاق پڑ جائے گی اور وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. پھر جب کوئی شخص 3 طلاق دے دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ بند ہوتا ہے. اور ہمارے نوجوان جب 3 طلاق دے دیتے ہیں تو پھر امام صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے اور گاؤں میں جو علماء ہے اس کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہم نے ایسا کر لیا ہے، ہمیں اب کوئی راستہ بتائیے. جب یہ صورت پیدا ہو رہی تھی آپس میں الجھن اور جھگڑا کے درمیان ہم نے تو کوئی مشورہ نہیں لیا، کبھی تو پوچھا نہیں، اور جب ہم اس اسٹیپ کو پار کر لیے اور جب لوٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر امام صاحب کے پاس جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم نے 3 طلاق دے دی کوئی بات نہیں، بھائی حلالہ کی تو صورت ہے، دوسرے سے نکاح کرا دو اور پھر فوراً اس سے تمہارا نکاح ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے اور غور سے سنیے کہ حلالہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کا لوٹانے کی صورت نہیں رہتی ہے. پھر اب اس کی بیوی عدت کے بعد اگر کہیں
کرتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگر اس میں نہیں بنتا ہے کبھی اور اس کا شوہر بھی طلاق دے دیتا ہے، اور تو پھر طلاق کے بعد جب اس کی عدت دوسرے شوہر سے جو طلاق عورت کو ملی ہے اس کی عدت گزرنے کے بعد اب پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اسے پہلے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو تمام صورتیں بتائی گئی ہے کب؟ جب شوہر کی طرف سے ظلم ہو۔ لیکن شریعت نے جس طریقے سے شوہر کو یہ طلاق کا اختیار دیا ہے، ایسا نہیں کہ بیوی کو مجبور محض بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے بیوی کو بھی اختیار دیا ہے، اور وہ ہے خلا کی صورت۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو بیوی کو یہ اختیار ہے کہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، اور اگر کوئی اس کا شوہر خلا کے لیے رضامند نہ ہو، خلا پر تیار نہ ہو، تو عورت اپنا معاملہ دارالقضاء میں لے جائے گی اور پھر وہاں سے اپنا خلاصہ اسے کروائے گی۔ تو حاضرین گرامی، ابھی جو ماحول ہے اور حکومت جو قانون بنائی ہے، ہمیں اس میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو حکومت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دنیاوی سزا ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں، اس کے جو مضرات ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ جو اثر اس کا ہے، نقصانات ہیں۔ اگر کوئی اولاد اگر ہو جاتی ہے اس میں شوہر بیوی سے، تو سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے ان اولاد پر، کہ اس اولاد سے اگر اس کا شوہر بچہ کو لے لیتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی اپنے بچہ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے تو بچہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو اس کا مستقبل روشن تھا، تابناک تھا، مگر والدین کی اس رویہ کی وجہ سے، والدین کے اس کالے کرتوت کی وجہ سے، غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، یہ اولاد جس کا مستقبل روشن تھا وہ اندھیرا اس کا مستقبل ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ ڈپریشن کے بسا اوقات شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے حالات میں تھوڑا حوصلہ اور ہمت سے کام لینا چاہیے اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ تمام جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندر واقفیت نہیں ہوتی ہے اور ہمیں مسئلہ کی معلومات ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے اندر حقوق ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ جب شوہر اور بیوی کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ ہم پر کیا حقوق شریعت کی طرف سے عائد ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ٹھیک سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر خوشحال ہوگا اور جنت کی نظیر ہوگا، ہمارا معاشرہ جنت کی طرح دکھائی دے گا، خوشگوار ہوگا۔ تو کیا حقوق ہیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے شریعت نے شوہر پر حقوق عائد کیے ہیں اسی طریقے سے بیویوں پر بھی حقوق عائد کیے ہیں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ بھی جا رہے ہیں، اس لیے میں مختصر میں جو شوہر اور بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر وہ مختصراً بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو شوہر پر بیوی کے کیا حق ہیں؟ تو سب سے بنیادی حق جو شوہر پر ہے بیوی کی طرف سے وہ یہ کہ جب ہمارا رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو نکاح کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے شوہر پر وہ یہ کہ ہم اس کا مہر ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بیماری پھیل چکی ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، مہر تو ادا کرنا ہی نہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے تو سمجھ لیجئے کہ نکاح کے بعد جتنے بھی ہم اپنے بیوی کے پاس سوئیں گے اور جو نکاح کے بعد شریعت ہمارے لیے حلال کرتے بیوی کو، وہ زناکاری میں ہم مبتلا ہوں گے، اگر وہ اپنے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ بھائی اپنی ٹال مٹول کرتا ہے کہ ہم کبھی ہوگا دے دیں گے، تو بھی گناہ گار ہوگا۔ بلکہ ہمیں جب اللہ نے مال دیا ہے تو اول مرحلہ میں
میں نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ بھی ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیں کہ انشاءاللہ جب نکاح ہوگا تو اولے مرحلہ میں ہم مہر ادا کریں گے، اور جن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ مہر ادا نہیں کیے ہیں تو وہ بھی جب جتنا جلدی ہو وہ اپنے اوپر سے اس کے حق کو ساقط کر لیں۔ یہ شوہر پر بیوی کی طرف سے پہلا حق۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شریعت بیوی کے نام و نفقہ شوہر پر لازم کر دیتا ہے۔ تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت جو شادی سے پہلے جس کی تمام اخراجات اس کے والد پر ہوتے تھے، اب شادی کے بعد اس کے شوہر پر ہو جاتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے وسعت کے مطابق ان پر خرچ کریں، ان کے لباس پوشاک کو دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے لیکن آپ ایک بہت نیچے طبقے کا آدمی کی طرف اپنے بیوی کا سلوک کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اپنے وسعت کے مطابق اپنے بیوی پر خرچ کیجئے، اس کے پہناوا اور ہوا کو دیکھیے۔ یہ دوسرا حق ہے شوہر پر۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے رہنے سہنے کا انتظام بہتر کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اللہ نے آپ کو وسعت دیا ہے تو آپ جیسے رہتے ہیں اسی اعتبار سے اس کا ٹھکانہ بنائیے رہنے کا۔ یہ تیسرا حق ہے شوہر پر۔ اور چوتھا حق وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرے، یعنی اس کے ساتھ ہمارا رہن سہن اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بات ہوئی فوراً گالی گلوچ شروع کر دیے، مار پیٹ شروع کر دی، نہیں، بلکہ ہمت سے کام لینا ہے۔ اور اللہ نے جو مرد کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، آپ اسی اعتبار سے کریں اور اپنے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اور آپ کو درگزر کرنے کا معاملہ پیدا کرے۔ یہ چوتھا حق شوہروں پر ہے۔ اور پانچواں حق وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں تو اس معاملہ میں جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے بیویوں سے مشورہ لیں، بھائی تھوڑا کام کرنا ہے، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، کیسے وہ کام انجام دیا جائے۔ جب اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے سلسلے میں۔ تو جس طریقے سے شریعت نے شوہر پر بیوی کے حقوق کو عائد کیا ہے، اسی طریقے سے بیوی پر بھی شوہر کے حقوق ہیں، ذمہ داری ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہماری ماں اور بہنوں پر ہیں شوہر کی طرف سے، وہ یہ کہ اپنے شوہر کی بات مانیں۔ اور اگر آپ بات مانیں گے تو پھر اللہ کے یہاں آپ کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ اور کوئی عورت اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اگر اس کا شوہر اس کو بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی ہے تو پھر اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے رات میں بستر پر اور اس کی بیوی انکار کرے، اس کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اس کے باوجود وہ انکار کرتی ہے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے پاس اس طریقے سے آتی ہے کہ اس کا شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، جب اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑتی ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے۔ یہ پہلا حق ہے عورتوں پر اپنے شوہر کے سلسلے میں کہ اپنے شوہر کی بات مانیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے شوہر باہر جا کر کماتے ہیں اور وہ مال لا کر آپ کو دیتے ہیں تو ایسا نہیں آپ جہاں مرضی وہاں خرچ کر لیں، بلکہ جہاں بھی خرچ کریں اپنے شوہر کی اجازت سے خرچ کریں اور اپنے شوہر کی اجازت سے خرچ کریں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، پھر اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا حق ہے بیوی پر۔ اور تیسرا حق وہ یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنے عزت کی حفاظت کریں۔ عزت کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ آپ اپنے گھروں میں ایسے مردوں کی اجازت نہ دیں کہ جس سے آپ کا شوہر ناخوش ہو، ناراض ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شریعت میں جو جس کو محرم بنایا ہے وہ تو آئیں گے، شوہر کو بھی اختیار نہیں کہ ایسے لوگوں کو منع کر، لیکن جو نامحرم ہے، غیر محرم ہے، ایسے لوگوں کو آپ گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ تو یہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے کا موقع، یہ مطلب ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو شریعت نے ہم پر جو حقوق عائد کیے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ٹھیک سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ ہو جائے گا اور وہ جنت کی نظیر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔